نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل انسان کا جو قلب ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر غفلت آ جائے، اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے تو سمجھو کہ وہ ایک طرح سے موت ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے، ہر وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے اور اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہے تو سمجھو کہ وہ زندہ ہے، اور اگر غفلت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سمجھو کہ وہ اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ ایک واقعہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ انہیں بڑا اشتیاق تھا، شوق تھا کہ ان بزرگوں کے پاس جائیں، ان کی صحبت سے مستفیض ہوں، ان کی باتیں سنیں۔ تو دن رات سفر کرتے، رات کو دن میں سفر کرتے تھے اور رات کو تھوڑا آرام کرتے تھے، پہلے اسی طرح یعنی سفر ہوتے تھے۔ تو بہرحال جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے تو ایک دن کی مسافت رہ گئی تھی، تقریباً ان سے ملاقات ہونی تھی۔ ان کے شہر کے قریب جب پہنچے ہیں تو وہاں رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انہیں۔ رات کو جب وہ سوئے ہیں تو انہیں خواب یہ آیا کہ وہ جن بزرگوں سے ملاقات کے لیے وہ جا رہے تھے نا، ان کو دیکھا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اور وہ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے۔ اچھا، وہ جو بزرگ تھے انہیں خواب سچے آتے تھے۔ خواب دیکھنے والا جو بزرگ تھے، جو ملنے کے لیے اشتیاق میں جا رہے تھے نا ان سے، تو انہیں خواب سچے آتے تھے اور انہیں اپنے خوابوں پر اعتماد بھی تھا، اور کیونکہ سچے خواب آتے تھے انہیں۔ وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا، یہ خواب انہیں یاد آیا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا کہ وہ جن بزرگوں سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں انہیں یعنی کہ دیکھا ایسا، تو اپنے خواب جو تھے، اپنے خوابوں پر انہیں وثوق تھا کہ بھئی سچے خواب آتے تھے انہیں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ شاید ان سے ملاقات جو ہے وہ میری نصیب میں نہیں تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ تو پہلے تو یہ سوچا کہ چلو پھر اب واپس چلتے ہیں، مایوسی میں یعنی تھوڑا سا پریشان ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ چلو واپس چلتے ہیں ہم۔ لیکن پھر خیال یہ آیا کہ اب اتنا قریب پہنچ چکا ہوں، چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھیں گے۔ تو چلو اگر ان کی زیارت نہیں ہو سکی بزرگوں کی تو چلو ان کی قبر کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ چلو وہیں چلتے ہیں۔ پھر اب اتنے قریب جو آئے ہیں تو ان کے شہر میں داخل ہوئے، تو وہاں جا کر اب انہوں نے پوچھا کہ فلاں بزرگ جو ہیں، فلاں بزرگ ان کی قبر کدھر ہے؟ ہر ایک سے پوچھتے، وہ 2-3 بندوں سے پوچھا کہ وہ فلاں بزرگ، ان کا نام لے کر کہ ان کی قبر کدھر ہے، کیونکہ انہیں وثوق تھا کہ میں نے انہیں فوت ہوئے دیکھا ہے خواب میں، تو اپنے خواب پر انہیں یقین تھا۔ تو جس سے بھی پوچھا وہ حیران ہوا، کہا نہیں وہ بزرگ تو بھی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں اچھا زندہ ہیں؟ تو پریشان ہو گئے تھوڑا سا، اپنے یعنی خواب کے بارے میں پریشان ہوئے کہ مجھے ایسا خواب ہے۔ بہرحال ان کے گھر گئے، پہنچے وہاں پر، ان کے گھر ملے تو انہیں یہ ماجرا انہیں سنایا کہ حضرت مجھے سچے خواب آتے ہیں، تو لیکن میں ایسے آپ کے قریب گھر یعنی کہ شہر کے قریب جب پہنچا ہوں تو مجھے یہ خواب آیا، آپ کے بارے میں یہ خواب آیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، آپ کو میں نے مرے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ بزرگ خاموش ہو گئے، تھوڑا سا خاموش ہو کے آنکھیں بند کی انہوں نے، پھر فرمایا کہ آپ کا خواب سچا ہے۔ دراصل میں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔ یہ جس رات آپ کو خواب آیا، میں تھوڑا سا اللہ کے ذکر سے
تھوڑا غافل ہو گیا تھا اور کچھ دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اللہ کی طرف دھیان ایسا نہیں تھا، تو یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جو ہے نا چونکہ غافل ہے تو یہ مردہ ہے اور مر گیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر یہ بتلایا۔ تو اب بس سبق اس سے یہی حاصل ہوتا ہے بھائی کہ ہم اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم زندہ ہیں، سانسیں تو ہماری چل رہی ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، دنیا کے معاملات بھی چل رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر کیا ہم زندہ ہیں یا ہم حقیقی طور پر مردہ ہیں؟ حقیقی طور پر زندگی اسی وقت بھائی حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ پاک سے محبت، اللہ کو اپنا رب ماننا، یہ ساری چیزیں اس کے ذکر میں داخل ہیں۔ ہر وقت جو بھی نعمت ہم استعمال کریں تو اس میں ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تو فوراً دھیان اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔